بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم آپ کی اردو گرامر کا سبق فعل کی 3 اقسام ہیں، اس کے بعد ان اقسام میں سے فعل ماضی کی اقسام کو پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اردو گرامر کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیں گے تو یہاں پر ہم فعل کی اقسام پڑھیں گے، اور وہ بھی زمانے کے لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ تو فعل کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کا ہونا یا سہنا یا کرنا، ٹھیک ہے، کہ جب ہم کسی بھی کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم کس زمانے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اسی طرح فعل ماضی ہوتا ہے، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی اگر کسی کام کا کرنا کسی بھی گزرے ہوئے وقت میں کیا جائے تو وہ ماضی کہلائے گا۔ گزشتہ یا گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے علی نے نماز پڑھی، اکرم نے خط لکھا۔ اسی طرح فعل حال موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ جو کام موجودہ زمانے میں اس وقت یعنی کہ کیا جا رہا ہوگا اسے فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے علی نماز پڑھتا ہے، اکرم خط لکھتا ہے۔ اسی طرح فعل مستقبل یعنی آنے والا زمانہ، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں، اور جو کام آنے والے زمانے میں ہونا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے علی نماز پڑھے گا، اکرم خط لکھے گا۔ ہم نے تینوں زمانوں کو دیکھا۔ اگر میں ایک مثال کو آپ کو مختلف انداز میں بتاؤں کہ جیسے علی نے نماز پڑھی، یہ فعل ماضی، علی نماز پڑھتا ہے فعل حال، علی نماز پڑھے گا یہ مستقبل، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں: ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ اور فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ فعل ماضی مطلق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ فعل کو گزرے زیادہ وقت ہو چکا ہے یا کم۔ یعنی کہ فعل ماضی مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ جو وقت گزر چکا ہے اس میں جو کام ہوا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر پہلے ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے لڑکی صبح جلدی اٹھی، اب وہ کتنے بجے اٹھی یہ یہاں پر نہیں ہے، صرف صبح جلدی اٹھی۔ علی نے سیر کی، اب کب کی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے دل لگا کر پڑھا، کتنا پڑھا، کتنے بجے پڑھا، اس کا کوئی ذکر نہیں، تو یہ لہٰذا ماضی مطلق کہلائے گا۔ مندرجہ بالا جملوں میں اٹھی، کی اور پڑھا فعل ماضی مطلق ہیں۔ اسی طرح فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب وہ فعل جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی کہ فعل کو گزرے زیادہ وقت نہ ہوا ہو، یعنی کہ جو کام ہوا ہے اسے ابھی کیے ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا ہو، ٹھیک ہے۔ لڑکا ابھی اٹھا ہے، اب یہاں ابھی کا جو لفظ ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ابھی اٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ناشتہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی ناشتہ کیا۔ وہ وقت پر اسکول آیا ہے، اس کا مطلب ہے جو اسکول کا وقت تھا وہ اسکول اس وقت پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں اٹھا ہے، کیا ہے، آیا ہے، یہ فعل ماضی قریب کی علامات ہیں۔ فعل ماضی بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، تو وہ فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی کہ فعل کو گزرے ہوئے زیادہ وقت گزر چکا ہو، یعنی کام کو ہوئے زیادہ وقت گزر چکا ہو۔ جیسے لڑکا اٹھا تھا، مطلب وہ اب قریب میں اٹھا نہیں ہے، جیسے ابھی اوپر ہم نے پڑھا تھا لڑکا ابھی اٹھا، تو ابھی اٹھا میں ہے کہ کچھ دیر بعد۔ اب لڑکا اٹھا تھا سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بہت دیر ہو گئی اسے اٹھے ہوئے۔ اس نے ناشتہ کیا تھا، وہ وقت پر اسکول گیا تھا، اس تینوں کاموں کو ہوئے کافی دیر ہو گئی، جیسے اٹھا تھا، کیا تھا، گیا تھا، فعل ماضی بعید ہے۔ فعل ماضی استمراری ایسا فعل جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل یا بار بار ہونا پایا جائے،
جیسے ہم روز سیر کرتے ہیں. اب کرتے تھے کا لفظ کرتے ہیں اگر ہوگا تو وہ حال ہو جائے گا. کرتے تھے یعنی کہ ہم پچھلے زمانے میں روزانہ سیر کرتے تھے. ہم سائیکل چلایا کرتے تھے. جیسے آپ اپنا بچپن کا کوئی واقعہ بتائیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ہم روز سیر کرتے تھے, ہم کھیلا کرتے تھے, ہم جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح. اور وہ وقت پر اسکول جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کرتے تھے اور جا رہا تھا, یہ ماضی استمراری کی جو ہے وہ علامات ہیں. ٹھیک ہے. فعل ماضی شکیہ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے, یعنی کہ جس میں کسی چیز کا یقین نہ ہو. جیسے لڑکا اٹھا ہوگا, اس میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کب اٹھا ہے یا اٹھا بھی ہے یا نہیں ہے, بلکہ ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ اٹھا ہوگا. اسی طرح اس نے ناشتہ کیا ہوگا, وہ وقت پر اسکول گیا ہوگا, اس میں یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے, تو اس کو فعل ماضی شکیہ بولیں گے. اسی طرح فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی, دونوں چیزیں, کہ کسی میں کوئی شرط لگ جائے یا کسی میں کوئی تمنا کی جائے. وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانے شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے. جیسے کاش, کاش کا لفظ ہم آرزو یا تمنا کے لیے استعمال کرتے ہیں. کاش میں نے دل لگا کر پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں وہ افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں نے دل لگا کر پڑھا ہوتا. اور اسی طرح اگلا جملہ ہے اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا. تو پہلا جملہ دوسرے جملے کی شرط ہے کہ اگر اس نے پڑھا ہوتا تو پاس ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس نے اگر دل لگا کے نہیں پڑھا تو وہ پاس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ پڑھتا تو پاس ہو جاتا. تو اس ماضی میں یہ بات ہو رہی ہے. تو آج ہم نے فعل کے حساب سے جو ہے مختلف زمانوں کے حساب سے, اسے ہم انگلش میں اگر کہیں تو آپ کا پاسٹ ٹینس ہے, اور فعل ہم ورب کو کہتے ہیں. اگر اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھیں گے تو فعل ورب کو کہتے ہیں. اور ورب کی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ورب کا استعمال مختلف ٹینسز میں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے شروع میں سیکھا کہ ورب کا پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو فعل جو پریزنٹ ہے وہ حال ہے, جو پاسٹ ہے وہ ماضی ہے, اور جو فیوچر ہے وہ مستقبل ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.